الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المعين الموعظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان شاہ فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیوا کہوں تجھے، حبیبی یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بڑی حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ وقت کا آقا کہوں تجھے. وقت جس چیز کا تقاضا کر رہا ہو اس کے معیار پہ اتر جانا کمال ہے، کیونکہ جب ایک بلاغت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتدائی ثالثہ کی جماعت میں، اس کا ایک قاعدہ بھی یہی ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق اگر گفتگو ہو تو بہتر ہے. اس لیے چونکہ آج انسانوں کا مزاج بدلا ہوا ہے، آج انسانوں کی فکریں بدلی ہوئی ہے. آج جناب محمد نصیر صاحب اپنے اس دولت خانے پر محفل پاک کا اہتمام کیا کہ ہاں آج اس خوشی کے موقع پر میں اپنے گاؤں والوں کو دعوت عشق دوں گا کہ ہاں دنیا کی اور راتیں تمہاری رنگینیوں میں گزر رہی تھی، دنیا کی اور راتیں تمہاری موبائلوں میں گزر رہا تھا، دنیا کی اور راتیں تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے کسی کی چغلیاں کر رہے تھے، کسی کی غیبت کر رہے تھے، لیکن آج اپنے اس گھر پر محفل سجا کر کے تجھے دعوت دوں گا. اگر تجھ کو نبی سے پیار ہوگا، اگر تجھ کو اللہ سے محبت ہوگی، اگر تیرے سینے میں اسلام کی محبت ہوگی، اگر تو اسلام سے محبت کرتا ہوگا، اگر تو اسلام کی سچی محبت اگر اپنے دل میں بسا رہا ہوگا، جو اگر ایسا ہوگا تو جس جگہ نازل نبی پڑھی جا رہی ہو وہاں دیوانے حاضر ہو جایا کرتے ہیں، جہاں سے احادیث رسول بیان کیا جا رہا ہو وہاں دیوانے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن جو دیوانے محفل پاک میں حاضر ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے. جو محفل پاک کی آواز کو سن کر کے، نعت نبی کی آواز سن کر کے، قرآن کی تلاوت سن کر کے جب ایک دیوانہ مچلتا ہے اور ایک دیوانہ مچلتا ہے کہ آج کہیں سے نعت نبی کی آواز آ رہی ہے، آج کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آج کہیں سے احادیث رسول کی آواز آ رہی ہے. ارے آج بھی راتیں بھی اپنے بستر پر سو جایا کرتا تھا، مگر آج کی یہ رات بستر پر سونے کی رات نہیں ہے بلکہ اس جگہ جانے کی رات ہے کہ جہاں اللہ کے مقرر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس محفل کے تعلق سے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس محفل پاک میں بیٹھ کر کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر اس محفل پاک میں بیٹھنے سے ہمارے گناہ صغائر اگر معاف ہو جاتے ہیں تو کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ گناہ کبیرہ کا تعلق توبہ سے ہوا کرتا ہے، اس لیے جتنا بڑا آپ نے گناہ کیا ہے اتنا ہی رب کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرنا ہوگا، رب کی بارگاہ میں جا کر کے گر گرانا ہوگا، رب کی بارگاہ میں جا کر کے معافی مانگنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے گناہ کبائر معاف ہو سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں صرف اس دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش مت کرنا.
اس دنیا میں رہ کر کے صرف دنیا کی زندگی کو اعلیٰ معیار پر لے جانے کو کامیابی مت سمجھنا، بلکہ اس دنیا کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس دنیا کو کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن و فکر پر بھی یہ نوٹ کر لو کہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اللہ کا ہو کر کے رہنا ہے، اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ کا ہو کر کے جانا ہے، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آپ اس دنیا کو اگر صرف دنیا کی رنگینیوں میں اگر آپ نے کھو دیا اور اس آخرت کے لیے اگر آپ نے کچھ بھی جمع نہ کیا تو یاد رکھیں مسلمانوں، پھر جیسے آج ہم اس دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں میدان محشر میں بھی اسی طریقے سے ہم رسوا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں اس دنیا سے جانے کے بعد وہ دنیا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، اس آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، تو بس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج لوگ یہ دعائیں کرتے مولا میرے پاس اتنی مال و دولت آ جائے، مولا میرے پاس اتنا رزق آ جائے، مولا میرے پاس اتنے رزق آ جائے کہ ہر دنیا میرے قدموں کے نیچے جھکتی ہوئی نظر آئے، مگر تسکین نظام اسلامی ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہاں جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو مولا کی بارگاہ میں دعا یہ کرو کہ مولا ہمیں ویسا رزق نہیں چاہیے جو تیری عبادت سے دور کر دے، مولا مجھے ویسی روزی نہیں چاہیے جو تیری عبادت سے دور کر دے، مولا مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں تیرا اور تیرے رسول کا ذکر نہ کر پاؤ، تبھی جا کر کے وہ انسان کامیاب ہو سکتا۔ لیکن آج صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے نہ تو حلال و حرام کی تمیز ہے ہمارے پاس اور نہ ہی شریعت کی تمیز ہے کہ ہاں شریعت کیا بتلا رہی ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہم عمل کس طریقے سے کریں گے۔ آج ان سب چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ کم سے کم دنوں رات میں 5 وقت تیری بارگاہ میں جھک کر کے تیری عبادت کر لو۔ بس اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس دنیا سے اللہ کی عبادت کر کے جائے، رب کائنات کو راضی کر کے جائے، پھر دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی آپ خوش ہوں گے اور اس آخرت کے میدان میں بھی خوش ہوں گے، کیونکہ یہ 50 سے 60 سال کی دنیا میں اس دنیا میں بہت زیادہ روپیہ اور پیسے کو کما کر کے بھی اس سے زیادہ زندگی ہم نہیں خرید سکتے ہیں جتنا ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور اپنی زندگی کا مقصد اس طور پر آپ اپنی زندگی کا مقصد یوں بیان کریں اور اپنی زندگی کا مقصد یوں بنا لیں کہ ہاں ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے تو وہ رضائے الہی کے لیے کریں گے، رب کائنات کی رضا کے لیے کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے، تو اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہاں ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمایا ہے تو اے مسلمانوں آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی پرورش کسی دنیا دار اور فلمی اسٹار ہیروئن کے طریقے پر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی بیٹی کی پرورش شریعت مصطفیٰ کی روشنیوں میں کمی سے فاطمہ بنا کر کے کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی سڑکوں پر اپنے پال کو کھول کر کے گھوم رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی راتوں رات موبائل پہ کسی غیر مرد سے چیٹ کر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں سڑکوں پر گھوم کر کے غیر مردوں کی زینت بن رہی ہو۔ اگر ایسے باپ ہو تو تجھے شرم سے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے، کیونکہ اسلامی اگر تم طرز و فکر میں رنگنا چاہتے ہو اور اسلامی رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کی بھی پرورش شریعت
اسلامیہ کے مطابق کرو اور اپنے بچوں کی پرورش بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق کرو، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اولادیں اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اسے بیکار نہ سمجھے، بلکہ ہاں ان اولادوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے، کیونکہ اگر آپ اس کی اچھی تربیت نہ کریں گے تو پھر میدان محشر میں بطور باپ آپ سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بیٹوں کی پرورش کس طریقے سے کی تھی۔ اس لیے مسلمانوں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، وقت ہوتا تو بیان کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کی ہونے والی شادی میں خوب خیر و برکت کا رسول عطا فرمائے اور آگے نکاح دلہا اور دلہن کے دلوں میں بے پناہ محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔